وزیر اعلیٰ نے صرف اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے وہ ویڈیو دکھائی، ذرا باہر بھی دکھاتے اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی اور فورسز کی کتنی گاڑیاں ہیں۔ اگر بلوچستان کے حالات بہتر تھے تو پھر وہ لوگ جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک شاعرہ مجھے بتائیں، کوئی وزیر، کوئی ممبر پارلیمنٹ، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو، اپنے حلقہ انتخاب میں جا ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ ہیں بھائی صوبے کے اور لاوارث صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو کچھ کہنا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہے ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن وزیر اعلیٰ نے صرف اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے وہ ویڈیو دکھائی، ذرا باہر بھی دکھاتے اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی اور فورسز کی کتنی گاڑیاں ہیں۔ صرف ایک 5 منٹ کی ویڈیو سے آپ یہ ثابت تو نہیں کر پائیں گے کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہیں۔ اگر بلوچستان کے حالات بہتر تھے تو پھر وہ لوگ جو دھرنے پہ بیٹھے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ جو لاشیں لے کر دھرنے پہ بیٹھے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ کو جو ہے ان کی جنازہ نماز میں جو ہے شمولیت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف کوئی کہتا ہے جی میں بولان گیا ہوں کلفی کھانے، کوئی کہتا ہے میں زیارت گیا ہوں۔ اس طرح کے اس سے جو ہے نا سورج کی روشنی کو آپ انگلی سے چھپا نہیں سکیں گے۔ حالات بہت خراب ہیں، جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایک شاعرہ مجھے بتائیں، کوئی وزیر، کوئی ممبر پارلیمنٹ، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کا ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو، اپنے حلقہ انتخاب میں جا ہی نہیں سکتا۔ عید جو ہے اپنے گاؤں میں وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، تو حالات کی خرابی کو آپ سینگ تو نہیں لگے ہوں گے۔ اسی کو تو حالات کی خرابی کہتے ہیں، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کئی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ مارے جاتے ہیں، روزانہ کی کیونکہ لیکن یہ حق تو میرا بنتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ جی ہلاک ہو گیا ہے، کئی ہلاک ہوئے، کئی لوگ جو مسنگ ہو رہے ہیں، ناانصافی اپنے عروج پر ہے، پھر بھی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں تو پھر اس میں اس نہرو میں کیا فرق جو بانسری بجاتا رہتا ہے۔ ان سب کو اکٹھے کرنے والی سیاست خود اس ملک میں نہیں رہ چکی ہے، سیاست کاروبار بن چکا ہے، سیاست مفادات کا دوسرا نام اب سیاست بن چکا ہے۔ ممکن ہے شاید اس لیے ہم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم وہ جو حقیقی نمائندگی کرتے ہیں، جو حقیقی نمائندگی کا حق ان کے اکابرین نے ادا کیا ہے، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور اب اس وقت جو ہے نا پاکستان بالخصوص بلوچستان یا چھوٹے جو صوبے ہیں، ان کی عوام ہم سے جو یہ امید اور توقع کرتی ہے۔ اچھا، بلوچستان میں وہ کہہ رہے کہ حالات ٹھیک ہے، اگر آپ کا جو حلقہ انتخاب تھا بٹ آپ کی جو نشست خالی ہوئی اس پر انتخابات کا شیڈول کا اعلان ہوا، اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انتخابات کو ملتوی کر دیا اور کہا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں یا انتخابات میں شکست کا خوف ہے؟ دیکھیں، خود وہ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں نا۔ کوئٹہ جو دارالخلافہ ہے وہاں پہ بھی بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا کر انہوں نے اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا۔ پس پشت اس کی نیتیں کیا ہیں اس کا خدا ہی جانتا ہے ان کی نیت کا۔ جو خزار کا جو حلقہ ہے وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ نے خود لیٹر لکھا ہے جی حالات خراب ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں گاڑی کے اسٹیئرنگ پر جو ہے 120 کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی حالات، خود اپنی بات کا اپنے عمل سے جو ہے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو استعفیٰ دیا نیشنل اسمبلی سے، اس کا سیاسی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ یتیموں کو فائدہ ہوا جو یہاں پر توڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نقصان نہیں ہے۔ ہم نے اپنا موقف واضح کیا، ہمارے موقف کی وضاحت ہوگی کہ اور آج میں ایک چھوڑ کے گیا ہوں نا، باقی کتنے بلوچستان سے 16 میں سے ایک گیا، 15 منتخب نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اسمبلی میں اپوزیشن میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پارٹی قیادت سے ملاقات نہیں کر سکتے، وہ اپنے پارٹی قیادت کو رہا نہیں کرا سکتے۔ تو میں بے بس تھا، میں نے اپنی بے بسی کا جو ہے مجھے اعتراف کیا میں نے اور استعفیٰ دے دیا۔ اچھا سر، بلوچستان میں BLA کے بعد TTP نے بھی سر اٹھا لیا، بہت سے ہیں بھائی۔